تم نالائق ہو، تم کمزور ہو، تم نکما ہو، چھرا چلانے کے مترادف ہے۔ صلاحیت کو آپ ماں کے پیٹ سے یا پیدا ہوتے ہوئے لے کر نہیں آتا، آپ کی صرف ایک ہی بات، ایک ہی خوبی اس کی زندگی میں انقلاب برپا۔ ایک استاذ کے لیے طلبہ کے نفسیات کو سمجھنا اور طلبہ کے لیے تعریفی کلمات کا بولنا، ان کو تشجیع دینا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ انتہائی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ تعلیمات کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، تلاميذ کو کہیں بھی ان کی طرف سے کوئی خوبی نظر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الصحابہ کے نام سے مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لازم ملزوم رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چمٹ کر رہتے تھے۔ وہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، سب سے زیادہ قیامت کے دن آپ کے شفاعت کے حقدار کون ہوگا یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے یقین تھا اس چیز کے متعلق کوئی سوال آپ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا، کیونکہ احادیث پر، میرے اقوال پر یا میری بات کو لینے میں، اس کو یاد کرنے میں تمہارا ایک رغبت ہے، تمہاری ایک تمنا ہے۔ اس تمنا رغبت کو دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ اس سے یہ سوال آپ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ اپنے خلوص قلب سے، دل کے تہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، وہ قیامت کے دن میرے شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرص کو، اس کی رغبت کو دیکھ لیا تو برجستہ اس کی تعریف کی کہ آپ سے پہلے کوئی یہ سوال نہیں کرے گا۔ اور عبد القیس کا جب وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو ان میں سے اشج عبد القیس، ان کا جو سردار تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن اشج عبد القیس سے پہلے اپنی سواری سے اترا، پھر اس کے اوپر جو سامان تھا اس کو اتارا، پھر جا کے کپڑے تبدیل کیے، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیا، پھر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والانات، اشج عبد القیس تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتا ہے، بردباری اور جلد بازی نہ کرنا۔ یہ جو دو صفتیں تم میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہی طریقہ ائمہ محدثین نے اپنے تلاميذ کے ساتھ اپنایا، ان میں اگر کوئی خامی نظر آئے تو اس کی طرف نشاندہی کرتے تھے، اور کہیں خوبی نظر آئے تو برجستہ فوراً ہی اس کی تعریف کرتے تھے۔ سفیان بن عیینہ ہلالی اہل مکہ کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے فقہ کے علم حاصل کرنے کے لیے 20 سال کی عمر میں وہ کوفہ چلا گیا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بہت بڑی مجلس تھی تلاميذ میں، تو میں نے جب سلام کر کے اپنی تعارف کرایا تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جاءکم حافظ علم عمرو بن دینار، اب تمہارے اندر تمہارے ساتھ شریک ہونے والے یہ لڑکا عمرو بن دینار محدث مکہ کی علم کا یاد رکھنے والا حافظ ہیں، ان کے عمرو بن دینار کے جتنے علم تھے وہ سارے کے سارے سفیان بن عیینہ یاد کر رکھا ہے، حافظ علم عمرو بن دینار آیا ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جتنے تلاميذ تھے انہوں نے مجھے مکہ کے متعلق، عمرو بن دینار کے متعلق اور حفاظ حدیث کے متعلق سوال کیا، اور سفیان بن عیینہ ہلالی کہتے ہیں کہ اول من صیرنی محدثا ابو حنیفہ کی ایک تعریف نے مجھے محدث بنا دیا، ورنہ میں فقہ حاصل کرنے کے لیے مکہ سے سفر کر کے کوفہ چلے گئے تھے۔ تو کبھی کبھی استاذ کی ایک بات طالب علم کی زندگی میں بڑا انقلاب لا سکتا ہے، صلاحیت پر تعریف کرنے والی ایک بات طالب علم کی پوری زندگی میں بلکہ پوری امت کے لیے انتہائی نفع بخش ہو سکتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب علم حاصل کرنے کے لیے مصر سے سفر کر کے مدینے میں آتے ہیں، مالک بن انس امام دار الحجرہ رحمہ اللہ کے پاس، جب امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے چہرے پر نور دیکھا
ان کے چہرے پر تقوی کے آثار دیکھیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ انی اری اللہ قد القی فی وجہک علی قلبک نورا فلا تطفئہ بظلمۃ المعاصی، میں تمہارے چہرے میں، تمہارے دل پر تقوی، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا نور دیکھ رہا ہوں۔ فلا تطفئہ بظلمۃ المعاصی، گناہ کر کے اس نور کو آپ نے مٹا نہیں دینا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کی ایک تشریح بات امام شافعی رحمہ اللہ پر بہت اثر پڑے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے جب صحیح بخاری لکھی تو اس کے کئی اسباب ذکر کرتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ان کے استاذ اسحاق بن ابراہیم بن حنظلہ راہوی رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں ایک دفعہ عام سی بات کی۔ اس نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسی ہمت کرے، قربانی دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف صحیح احادیث کو جمع کرے۔ اس سے پہلے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی تھیں، مسند احمد تھے، مسند بقی بن مخلد تھے، موطا امام مالک ہے، اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے مسند شافعی ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسند ہیں، اس کی طرف جو نسبت ہے۔ بہت ساری احادیث کی کتابیں تو لکھی ہوئی تھی، خود اسحاق بن ابراہیم بن راہوی کی مسند کی کتاب ہے، لیکن اس نے ایک بات کہی کہ تم میں سے کوئی ایسی ہمت کرے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صرف اور صرف صحیح احادیث کو جمع کرے۔ اس نے ایک تمنا ظاہر کی، یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ کے دل میں بیٹھ گئی، تو امام بخاری نے صحیح احادیث کو جمع کرنا ٹھان لی، اور اس نے انتہائی محنت، مشقت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف اور صرف احادیث کو جمع کیا، اور امت نے اس پر یہ اتفاق کیا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ عز و جل، کتاب اللہ کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری کو حاصل ہے۔ تو کبھی استاذ کی ایک ہی تعریفی کلمہ امت کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر اس کی خامیاں ڈھونڈتے رہیں، اس کے اوپر تنقید برائے تنقید ہی کرتے رہیں کہ تم نالائق ہیں، تم کمزور ہیں، باقی لڑکوں کے ساتھ تمہارا کوئی موازنہ نہیں، باقی لڑکوں کے ساتھ تمہارا کیا مقابلہ، اس طرح اگر تنقید کرے تو گویا کہ اس کے ساری صلاحیت پر چھرا چلانے کے مترادف ہے، یا ان کی صلاحیت کا خون کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ ایک استاد اگر کسی کی تنقید کرتا ہے تو گویا کہ آپ جب کہیں کسی پہاڑی علاقے میں چلیں تو آپ کو جو بھی بولے گا ایک آواز گونجتی رہتی ہے، آپ اللہ اکبر پڑھو تو اس صورت میں اسی پہاڑ سے آپ کو آواز آئے گی اللہ اکبر، آپ اسے کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں تو پہاڑ سے آپ کو آواز آئے گی، گونج آئے گی، آپ بہت اچھے ہیں۔ اسی طرح طالب علم کے ذہن میں یا دل و دماغ میں استاد کی یہ بات ہمیشہ گھومتی رہے گی کہ تم نالائق ہو، تم کمزور ہو، تم نکما ہو، تمہاری کوئی صلاحیت نہیں، اس طرح یہ باتیں گھومتی رہیں۔ اگر کوئی اچھی چیز کرنے کے لیے کوئی ہمت اگر کرے تو اس صورت میں یہ جس طرح پہاڑ سے آواز آتی ہے وہی آواز اس کے دل و دماغ میں گونجتی رہے گی کہ تم نکما ہو، تم بیکار ہو۔ تو اس طرح یہ تنقید کرنے سے طلبہ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ مردہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیکار سے بیکار طالب علم ہو، نکما ہو، اس کے اندر صلاحیت بہت کم ہی ہو، اگر اس کی تعریف کی جائے تو اس صورت میں دوسرے دن وہ اس سے کام کو اچھا سے اچھا تر کرنے کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور بعد میں جا کر زندگی میں وہ ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ کوئی صلاحیت کو ماں کے پیٹ سے یا پیدا ہوتے ہوئے لے کر نہیں آتا، وہ اپنی محنت سے، کوشش سے یہ ساری صلاحیتیں یا جو ساری محنتیں وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی دی جاتی ہے۔ کسی کا حافظہ ذہن انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، وہ کم محنت کرے کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ کو تشجیعی کلمات کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی تعریفی کلمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر ان کی صلاحیتوں پر، معمولی اس کے کردار پر اگر آپ تعریف کریں تو زندگی میں اپنے کلاس کے اچھے سے اچھے لڑکے سے بھی وہ کامیاب بن سکتا ہے کہ اور آپ کی صرف ایک ہی بات، ایک ہی خوبی اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ تو کبھی بھی طلباء کے اوپر تنقید، ان کے لیے نکما، نالائق وغیرہ کے الفاظ ہرگز استعمال نہ کریں، ہمیشہ ان کے اچھائی پر ان کی تعریف کریں، اور ان کی اگر برائی ہو تو اس وقت میں اس کی نشاندہی کریں، اور طلباء کے سامنے اس کی تنقید نہ کیا کریں، اس کے اوپر آواز نہ کسی جائے اور ان پہ اوپر تنقید نہ کی جائے۔ انشاءاللہ آپ اگر اسی کا تجربہ کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں اس کا نتیجہ دیکھ پائیں گے۔
واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.